اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہمیں یقیناً نئی مخلوق میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ نے سنا، اس سے پہلے 4 آیتیں ہم کمپلیٹ کر چکے تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا ذکر کیا، جو کہ جو سب سے پہلے تھی کہ آسمانوں کو بغیر سہارے کے کھڑا کیا، اس کے بعد سورج اور چاند اور ہر چیز کی جو تدبیر کی کہ کس طرح نظام چلے گا، پھر عرش کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسے اس نے ہر چیز کو کنٹرول کیا، اس کے لاز بنائے ہر چیز کے، پھر جو ہر چیز کے جوڑے بنائے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی کہ ساری آیات بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تعجب کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کچھ جو آیتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر آ رہی ہیں سب کو، اس کے باوجود بھی لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں پھر نئی تخلیق دوبارہ پھر تخلیق کیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز تعجب کرنے کی بات ہے۔ ان کا یہ کہنا یہ تعجب ہے۔ تعجب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایسی حیرت جس کا سبب کسی کو سبب اس کا سبب نامعلوم ہو، یعنی کسی کو پتہ نہ ہو کہ اس کا سبب کیا ہے، ایسی حیرت کو تعجب کا مطلب ایسی حیرت ہے جس میں کوئی سبب معلوم نہ ہو، یعنی کہ مطلب کچھ معلوم نہ ہو، اچانک اس کے سامنے کوئی چیز آ جائے اور وہ حیران رہ جائے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو کافروں کا یہ کہنا کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم نئی مخلوق بنیں گے، تو اس میں ایک تو یہ اشارہ ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بتایا گیا ہے کہ ایک تو کفار کو فرمایا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹلی کہ اتنی آیات جو کائنات کی جو سب کو نظر آ رہی ہیں، تو اتنی کائنات کو بنانا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اتنے بڑے معجزے کے بعد یہ جو ایک مٹی سے دوبارہ پھر پورے ذرات کو اکٹھا کرنا، یہ تو کوئی کام نہیں، لیکن ایک چیز کو کوئی چیز کا وجود نہ آنا اور اس کو وجود میں لے کے آنا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یعنی کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان کے جو ذرات ہیں جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو ان کو اکٹھا کرنا کوئی کام نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ اس طرف ان کا جواب ہے۔ دوسرا یہ جو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پیغام دیا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو دنیا کا یہ نظام ختم ہونے والا ہے، یہ سب کچھ مٹی ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہمیں ایک نئی شکل میں جہاں پہ جو ورڈ یوز کیا خلق جدید، مطلب کہ نئی تخلیق کی جائے گی۔ ابھی وہ کیا شکل ہوگی، ہمارے فیسز کیسے ہوں گے، ہماری باڈی کیسی ہوگی، اس کے ہمیں نہیں پتہ ہمیں، یعنی کہ سیم ہائٹ ہوگی یا ہماری سیم شکل ہوگی، یہ ہم کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہماری جو سیلف ہے، جس کو ہم نفس کہتے ہیں، جس کو ہم روح کہتے ہیں، یہ چیز آگے ٹرانسفر ہوگی۔ آگے ہمیں کیا جسم ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت آسان ہے، ایک دوبارہ ایک اس کو نئی تخلیق کرنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ لیکن کافروں کا یہ کہنا کہ مٹی کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا، مٹی کو کیسے دوبارہ ان ذرات کو اکٹھا کیا جائے گا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ اتنی بڑی کائنات جو پیچھے جو آیات کا ذکر کیا ہے، اتنی بڑی کائنات کا بنانا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، تو یہ تو بہت ہی چھوٹا کام ہے، یہ تو معمولی کام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، کائنات کا بنانا بھی مشکل نہیں ہے،
یہ نہیں کے لیے، یہ بالکل ان کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اتنی بڑی کائنات کا بنانا اور اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کا جواب ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ تو یہ توق اب جیسے سورہ یاسین میں میں نے یہ ورڈ رپیٹ ہوا تھا، تو یہ توق کا مطلب جب پہلے لوگ جب ان کو سزا دیتے تھے لوگوں کو، کسی قیدی کو، تو اس کی گردن میں وہ ایک وہ خول سا ہوتا تھا جو لگا دیتے تھے، تو وہ اپنی گردن کو وہ موو نہیں کر سکتا تھا، بالکل اکڑ جاتی تھی گردن ان کی، وہ دائیں بائیں موو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایسی سزائیں پہلے دی جاتی تھیں۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے ہمیں کوئی ایسا توق ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کور کرتے ہیں، ایسا توق ہمیں کوئی ظاہراً نظر نہیں آتا جو جس کو ہم فزیکلی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ توق ہے جو کہ ہر انسان نے اپنے اندر جو ڈفرینٹ طرح کی جو ریسٹرکشن لگائی ہوتی ہیں، جس ریسٹرکشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے، جس وہ رسم و روایت میں وہ جگڑ جاتا ہے، یہ وہ توق ہیں۔ خاندان کی جو روایات ہیں، اس کے بعد جو ان کی معاشرے کی جو روایات ہیں، اس کے بعد جو اس کے اندر جو حرص ہے دنیا کی، اس کا توق ہے، اس کے بعد جو لالچ ہے، اور اس کے بعد دنیا کی جو محبت ہے، مال کی محبت ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو یہ ساری چیزیں توق بن جاتی ہیں اس کو، جس کی وجہ سے وہ کفر کرتا ہے ان چیزوں کا۔ ہر انسان کے جو ساتھ ڈفرینٹ طرح کے توق ہوتے ہیں، ایک مسلمان بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا جو انکار کرتے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ غرض کہ ہر بندے نے ڈفرینٹ ان کے جو توق ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ کچھ ظاہری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو بہت سے لوگ ہیں جو چھپی ہوئی آیات ہیں اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو توق ہیں، یہ پھر ان کو یعنی کہ جو بھی ہر انسان کے جو توق ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آگ میں جائیں گے، آگ والے ہیں۔ ایک تو دوزخ کی آگ ہے، جو کہ ہم جو قیامت کے بعد جب حساب کا یعنی کہ سب کا جب حساب ہو جائے گا، تو ایک تو وہ جہنم کی آگ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دنیا کی جہنم ہے، اس میں بھی جو کفر کرتے ہیں ان کو جلنا پڑتا ہے۔ یہ آگ کیا ہے؟ یہ وہ آگ ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں جب کوئی انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اس کے اندر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اکثر ہم یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری زندگی تو جہنم بن گئی ہے، اس طرح کے الفاظ ہم بولتے ہیں۔ ظاہر وہ جہنم تو نہیں بنتے، لیکن اتنی وہ تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے کہ وہ جہنم سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ تو سیم اس دنیا میں یہی جہنم ہے کہ انسان کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی جو ہماری مشکلات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ چاہے کسی کے پاس جتنی بھی دولت ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کی زندگی سے سکون جو ہے، امن ہے، وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا جو نتیجہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم نان مسلم ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کا انکار کریں گے، ان کا یہ انجام ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی بتا دیا اس کا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے نہ آئیں، وہ اس جہنم میں ہی رہیں گے۔ اس دنیا میں بھی جہنم ہے، اور آخرت کی جہنم ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر، اور پھر آگے دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔